السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ملک مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فاضل پور پولیس ریاست کا بنیادی ادارہ ہے جو عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کا ضامن ہے۔ جرائم کو کنٹرول کرنا اور امن و امان قائم رکھنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ فاضل پور مہر ذوالفقار علی سیال، اسسٹنٹ سب انسپکٹر فاضل پور عبدالواحد خان نے پریس کلب فاضل پور کے صدر محمد امین انجم اور عہدیداروں کے مطالبے پر صحافی کے گھر کو باہر سے تالا لگانے کے گھناؤنے عمل میں ملوث جرائم پیشہ کی تلاش کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ ایسے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، ملزم کی شناخت ہو چکی ہے، جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ فاضل پور میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے شہریوں کو پولیس کا ساتھ مکمل تعاون کی ضرورت ہے۔ ملک بھر کی طرح سمندری میں بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے انڈیا کے خلاف ناموس رسالت کے حوالے سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سمندری میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جانب سے انڈیا کے خلاف بڑی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت مقامی رہنما تحریک لبیک پاکستان مدثر کمبو نے کی۔ اس دوران میڈیا پرسن زہیب اکرم اور اسد عباس جاوید، مذہبی رہنما علامہ ساجد باروی نے خصوصی شرکت کی۔ ریلی چوک گھنٹہ گھر سے شروع ہو کر سمندری لاری اڈہ چوک کے قریب اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے انڈیا کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور انڈیا کے خلاف پلے کارڈز، بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت وقت سے انڈیا کے خلاف سخت ایکشن لے اور ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ وزیر آباد سے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے ممبر پرائس کنٹرول کمیٹی چودھری ظفر اللہ چیمہ کی نشاندہی پر کھاد کے حصول کے لیے درکار فرد اراضی کی شرط کا خاتمہ کر دیا۔ کسان تنظیموں شہری حلقوں کا چیف سیکرٹری پنجاب سے اظہار تشکر۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ ڈویژن میں اشیاء خوردنوش اور کسانوں کے لیے کھاد بیج کی قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس کی غرض سے کمشنر آفس میں منعقدہ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب علی کامران افضل نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے احکامات پر صوبے بھر میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں پوری طرح فعال ہیں۔ گرام فروشوں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ کہا کہ شعبہ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسانوں کو درپیش مسائل کا ازالہ حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ ممبر پرائس کنٹرول کمیٹی چودھری ظفر اللہ چیمہ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کسانوں کو کھاد کے حصول میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس مقصد کے لیے فرد اراضی کی شرط سے کسانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مسئلے کا فوری حل کرتے ہوئے کھاد کے حصول کے لیے فرد اراضی کی شرط کو ختم کر دیا، جس پر حاضرین نے ستائش کا اظہار کیا اور اہم مسئلے کی جانب نشاندہی پر چودھری ظفر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سائرہ عمر اور افسران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تحصیل صدر ایپیکا چودھری طاہر محمود، صدر انجمن شہریاں محمود احمد خان لودھی اور دیگر نے چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ، ڈی سی گوجرانوالہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عوام دوست افسران قرار دیا۔ گیمبر اکاڑا کنڈ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ عابد فریدی کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک کی احتجاجی ریلی میں شریک مقررین نے حالیہ دنوں میں ہندو مولانا نوپور شرما کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نے اقدس میں گستاخی کے خلاف بھرپور مذمت کی۔ یہ احتجاجی ریلی ریلوے پھاٹک گیمبر سے ہوتی ہوئی گیمبر پریس کلب اکاڑا کینٹ آفس پہنچی۔ ریلی کے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندو مولانا نوپور شرما کی جانب سے توہین رسالت ناقابل برداشت ہے۔ اس واقعے پر عالم اسلام کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حافظ سعید فریدی، حافظ نیاز احمد سیالوی، قاری فداکاری امداد مقررین کا کہنا تھا کہ متعدد مرتبہ ہمارے دین اسلام اور رہبر اسلام کے متعلق گستاخیاں کی گئی، اب ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ مقررین نے یہ بھی کہا کہ اس دل خراش ناقابل برداشت واقعے پر پورے عالم اسلام کے حکمران بشمول پاکستان انڈیا پروڈکٹس کاروبار کا سفر کاری اور مواصلات فلمیں ڈراموں کا بائیکاٹ کریں۔ ہندوستان کے سفارت کاروں کو پاکستان سے ملک بدر کر کے ان کے سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ ہم مسلمان تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انڈین مولانا نوپور شرما واجب القتل ہیں۔ عرب ممالک کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر اس کی آواز اٹھائیں۔ عرب ممالک کو اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اپنے ناپاک عزائم حاصل کرنے کے لیے ہمارے دین اسلام کے خلاف ایسے واقعات سے انتشار پھیل رہا ہے۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں مگر پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ مزید انہوں نے ہاتھوں میں کتبے بھی اٹھا رکھے تھے۔
آخر میں دین اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی یکجہتی مانگی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ میں NTS ٹیسٹ 2013 کے امیدواروں کی جانب سے آفر آرڈر نہ ملنے کے خلاف مرکزی سیکرٹری منصور مری، یعقوب لانگا، ریاض حسین خاص کھیلی، شوکت علی رند، عرفان لانگا، لال بخش سہتو، محسن لانگا، عزیز داڑھی اور دیگر کی جانب سے نواب شاہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم گزشتہ 9 سال سے ویٹنگ لسٹ پر آفر آرڈر ملنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کو 2013 سے احتجاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود سندھ حکومت مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ ہم سب لوگوں نے 77 مارک لینے والے امیدواروں کو سڑکوں پر لانا چاہتی ہے، جبکہ اس وقت ہم سب لوگ سخت پریشانیوں اور تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم سب لوگوں کو آفر آرڈر دیے جائیں، ورنہ دوسری صورت میں 14 جون پر سندھ اسمبلی کے آگے دھرنا دیا جائے گا۔ میرا نام منصور مہدی ہے۔ ہم لوگ 2013 میں PST، JST اور HST کی ایگزام پاس کیے تھے، جس میں ہم لوگوں نے 60 سے لے کے 97 تک نمبر ہم نے حاصل کیے تھے۔ گورنمنٹ نے ہمیں یہ کہہ کر ویٹنگ لسٹ پہ رکھا کہ ابھی ہمارے پاس سیٹیں کم ہیں، ہم آپ کو ویٹنگ پہ رکھ رہے ہیں اور آپ کو آئندہ جو ہے وہ نوکریاں دیں گے، آفر آرڈر دیں گے۔ لیکن 2013 سے لے کر آج تک ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی بھی عمل نہیں کر رہی ہے۔ ہم لوگ روڈوں پر آ کر احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے کورٹوں کا رخ کیا، ہم نے وہاں سے بھی جو ہے کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو جو ہے آفر آرڈر دیں، مگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی بھی عمل نہیں کر رہی ہے۔ ہم مجبور ہم لوگ جو روڈوں پر نکلے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہم لوگ وزیر اعلیٰ سندھ سے اور وزیر تعلیم سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم NTS 2013 والے 60 سے 97 تک جو مارکس لیے ہم لوگوں نے، ہمیں اپنے آفر آرڈر دیے جائیں، ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں۔ بصورت دیگر ہم لوگ 14 جون کو سندھ اسمبلی کے سامنے تا مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔ پھر آپ لوگ ہمیں بھلے لاٹھی چارج کرو، ہمیں واٹر کینن مارو، آنسو گیس مارو، ہم لوگ نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اب ہم لوگ اپنے حقوق لے کر ہی دم لیں گے، آپ ہمیں حقوق اپنے دو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم NTS پاس 2013 کے کینڈیڈیٹس مسلسل یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ مستقل طور پر ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم تقریباً 60 سے 90% نمبر لے کر پاس آؤٹ ہوئے، اور سندھ گورنمنٹ کی ناانصافی کی پالیسی کی حد یہ ہے کہ وہ IQ سے فیل کینڈیڈیٹس اٹھا رہی ہے اور ہمیں نظر انداز کر رہی ہے۔ ہم ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ہمیں جو ہے وہ آفر آرڈر دیے جائیں، ہمیں پوسٹنگ آرڈر دیے جائیں اور ہمیں جاب پہ بحال کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کا آبائی شہر اور پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مخالف کے مد مقابل مگر سوالیہ نشان UC 6HM خواجہ ٹاؤن کمیٹی نواب شاہ ایسرپورہ کوثر مسجد کے اطراف گلیوں کے مکین گزشتہ 1 ماہ سے سڑکوں پر نکلنے والے ڈرینج پانی سے تنگ آ چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ وہاں حلقہ انتخاب کے پیپلز پارٹی امیدوار کا گزر بھی روزانہ ہوتا ہے۔ موجودہ UC کے 6 نامزد وائس چیئرمین سید عاطف زیدی کے گھر چند گلی کے فاصلے پر ہے۔ گزشتہ 2 روز قبل نواب شاہ پیپلز پارٹی تعلقہ صدر خان بہادر بھٹی پارٹی کارکنان کے ہمراہ اس سڑک کا معائنہ کر کے چلے گئے۔ علاقہ مکینوں کو سیاسی بیان دے کر مگر ڈرینج پانی نکاسی آپ کا مسئلہ جوں کا توں نظر آ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی جانب سے معمولی ڈرینج کام نہ ہو سکا تو ان کے نامزد امیدوار کامیاب ہو کر مزید عوام کو اسی گندگی میں رہنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ شہر کا کوئی ولی وارث نہیں جو حالت زار کو بہتر کر سکے، سوالیہ نشان فوٹو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے سمندری سے۔ سمندری میں مبینہ طور پر جھگڑے کا واقعہ پیش آیا۔ تھانہ مریدوالا کے علاقہ کھدراوالا میں 2 گروپوں میں مبینہ جھگڑے کا واقعہ پیش آیا۔ مبینہ جھگڑے کے دوران 2 افراد شدید زخمی سول ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے پر فیصل آباد ریفر کر دیا گیا۔ مبینہ جھگڑے کی وجہ ابھی تک سامنے نہ آ سکی۔ پولیس کی جانب سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ماناوالا میں مرکزی جماعت اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ ماناوالا کے زیر اہتمام بھارت کے خلاف تحفظ ناموس رسالت چوک مصطفیٰ سے لاری اڈہ ماناوالا تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت قائد ضلع حافظ بابر سلفی صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع شیخ پورہ نے کی۔ مقامی قائدین، ضلعی قائدین نے ریلی میں بھرپور شرکت کی اور خطابات بھی کیے۔ قاری فقیر اللہ مجاہد امیر مرکزی جماعت اہل حدیث حلقہ ماناوالا نے ریلی سے خطاب کیا۔
قاری سلمان ساجد ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ ماناوالا نے بھی ریلی سے خطاب کیا. کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کیا جائے کیونکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا ایمان کا حصہ ہے. یہ ہم ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی کوئی توہین کرے. ریلی کے شرکاء نے بی جے پی کی ترجمان کی گرفتاری اور سخت سزا کا مطالبہ کیا. بھارتی مسلمانوں پر تشدد، بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی. جبکہ حافظ بابر کا کہنا ہے کہ آج 2.25 ارب مسلمان سو رہے ہیں. دنیا میں آئے روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مذاق اڑایا گیا. پیاری امت سوئی رہی اور مسلمانوں جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. کب جاگو گے؟ ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، مہنگائی برداشت کر لیں گے، پیٹرول مہنگا برداشت کر لیں گے، لیکن کسی بھی صورت ہم اپنے نبی کی توہین گوارا نہیں کر سکتے. ہم نوپور شرما کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی کوئی بھی ناپاک جسارت نہ کرے. ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. خطبات کے بعد مظاہرین کی طرف سے بھارت اور مودی کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی اور ان کے پتلے انڈیا کے جھنڈے جلائے گئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے نبی پر مال، جان اور اولاد، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. یاد رکھیے، نبی کی حرمت کا دفاع آسمان کے رب نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. واللہ یعصمک من الناس، رب کا قرآن کہہ رہا ہے. انا کفیناک المستہزئین، رب کا. آپ کو لیے چلتے ہیں حاصل پور کی جانب. بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان کی شان رسالت میں گستاخی کے خلاف جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام گلا منڈی گیٹ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے سزا سر تن سے جدا کے نعرے لگائے گئے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے یعقوب رضا کی یہ رپورٹ. جنتا پارٹی کی ترجمان کی شان رسالت میں گستاخی کے خلاف جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام غلہ منڈی گیٹ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت جماعت الدعوہ، سنی تحریک، لیبر یونین غلہ منڈی، انجمن آڑتیان غلہ منڈی، تحریک لبیک، علماء کونسل، انجمن طلباء اسلام، منہاج القرآن، قومی امن کمیٹی، مذہبی ہم آہنگی، مرکزی انجمن تاجران نے بھرپور شرکت کی. شان رسالت ریلی حاصل پور کی طریق ساز ریلی تھی. شان رسالت ریلی میں مولانا بشیر احمد فردوسی، مفتی محمد یار سعیدی، مولانا محمد احمد نقشبندی، مولانا محمد حنیف باوری، مولانا محمد عظیم حاصل پوری، مولانا منیر احمد سعیدی، مولانا عبد الوحید ربانی، ملک عبد الحمید انجمن تاجران، ملک نعیم ایڈوکیٹ، ذوالفقار علی قائم خانی، شہزاد افضل رنگا، رفیق قادری، چودھری اشرف ساجد ہنجرا، سالم چودھری، منہاج القرآن، ایاز سمی جویا، حاجی ارشد گرایا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گستاخ رسول ناقابل معافی جرم ہے. گستاخ رسول کی سزا صرف سر تن سے جدا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت سے بھرپور احتجاج کرے اور بھارت سے تعلقات منقطع کرے. آج شان رسول میں گستاخی کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر غازی علم الدین شہید کی تاریخ دہرائی جانے کی ضرورت ہے. نقابت کے فرائض محمد عامر رضا مدنی نے سر انجام دیے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد یعقوب رضا، آن نیوز حاصل پور. ایک اور خبر ہے حاصل پور سے. حاصل پور یونیورسٹی کیمپس کی جگہ کا تعین MPA کرنے کے لیے محمد افضل گل کا اسسٹنٹ کمشنر ماجد بن احمد اور سابق چیئرمین بلدیہ چودھری اشفاق رامی کے ہمراہ مختلف مقامات کا وزٹ. چھونا روڈ پر بالمقابل چک 86 فتح میں 100 ایکڑ رقبہ یونیورسٹی کیمپس کے لیے مختص کر دیا گیا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے یعقوب رضا کی یہ رپورٹ. جامعہ یونیورسٹی کیمپس حاصل پور کی تعمیراتی بلڈنگ کے لیے جگہ کا تعین کرنے کے لیے MPA چودھری افضل گل ایڈوکیٹ، اسسٹنٹ کمشنر ماجد بن احمد، سابقہ چیئرمین بلدیہ چودھری اشفاق رامے نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ مختلف مقامات کا وزٹ کیا، جس پر MPA چودھری افضل گل ایڈوکیٹ نے مزید چھونا روڈ بالمقابل 86 فتح میں 100 ایکڑ رقبہ اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس کے لیے مختص کیا. اس موقع پر MPA چودھری افضل گل ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس جگہ پر یونیورسٹی کا قیام
عمل میں لائیں گے، جو حاصل پور کی شہری آبادی کے ساتھ ساتھ جو بھی چکوک ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ حاصل پور کے سینٹر کی جگہ تعین کرنے کا مقصد کیمپور ہتھاڑ کے ساتھ ساتھ چھونا والا، مروٹ، فوٹا باس تک کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سے بچے اور بچیوں کو پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ مزید اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے پنجاب میں یونیورسٹی کا قیام لازمی ہے۔ نوجوان نسل تعلیم و تربیت پر ہی محنت کریں۔ اب انشاءاللہ آپ کو تعلیم کے حصول کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید اس موقع پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پٹواری سمیت محمد آصف عباسی، چودھری یاسر ریاض اور محمد عرفان بٹی اس موقع پر موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد یعقوب رضا، آن نیوز، حاصل پور۔ حبیب آباد میں بھارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف حبیب آباد میں تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ حبیب آباد بھارت میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ریلوے پھاٹک چوک سے لے کر ختم نبوت چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی صدارت پیر سائنس سردار احمد عالم اور اہل حدیث یوتھ فورس کے امیر قاری زبیر مجاہد نے کی۔ ریلی میں علماء کرام، تاجر برادری، سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ تمام بھارتی مصنوعات کا فوری طور پر بائیکاٹ کیا جائے، بھارت سے ہر طرح کے تجارتی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ حکومت کو بھارت کے خلاف تمام اسلامی ممالک کو یکجا کر کے کارروائی کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری فاروق صاحب، یہ دوسری دفعہ موقع آیا ہے۔ اس تو پہلے ہالینڈ کے خلاف جدو اکٹھ سی ادو بھی الحمدللہ ساریاں جماعتاں بائی پاس سے ایک سٹیج تے کٹھیاں سن۔ آج سب تو خوشی دی گل یہ ہے کہ جہڑیاں قوماں، جہڑے عناصر سانو آپس دے وچ وکھرا وکھرا کرن واسطے دن رات سرگرم نے، سانو فرقے دی بنیاد تے، ذات پات دی نام تے۔ رخ کرتے ہیں فاضل پور کا۔ شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق پولیس امن و امان قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ۔ آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتیں معمول کا حصہ بن چکی ہیں، جس کی بنا پر فاضل پور کی عوام شدید خوف کا شکار۔ ضلع راجن پور کے شہر فاضل پور میں مسافروں سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھیننے کے واقعات عام ہو چکے ہیں۔ محمد پور کے رہائشی سردار احمد لاشاری گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں فاضل پور سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان سے 3 نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی رقم 8,000 روپے چھین لیے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ سردار احمد لاشاری نے 15 پر کال کی، پولیس کو اطلاع دی، پولیس موقع پر پہنچ گئی، 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ واقعے کی FIR تو ہو گئی لیکن پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ سردار احمد لاشاری نے DPO راجن پور، RPO ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا کہ چوری، ڈکیتی، قتل جیسے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور مجھے فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ دوستو گزارش یہ ہے کہ بھئی میں سردار احمد لاشاری محمد پور دیوان تو گال کرنا پیا۔ بھائی جان 9 جون بروز جمعرات رات تقریباً 8 بجے مینل واردات ہے۔ میں فاضل پور ولیان دا حامی، تھانہ فاضل پور دے نزدیک 4 کلومیٹر نزدیک میرے کو میرا موٹر سائیکل گن پوائنٹ تے کھسیا گئے، جن میں بالیں دا میڈیسن کی جی ودا حامی وہ بھی چاتی گئے، میرا ایک موبائل اوپو بھی چاتی گئے، بڑی میری بے حرمتی بھی کی گئی ہے، جن ساری ہاتھا پائی تھی ہے انہیں وال فائر کیتے، جن نال انہوں نے میں کو جنا پریشان کیتے اور وہ موٹر سائیکل گن پوائنٹ گھن کے کہن پہ نزدیک ہم والا چوکی اڈے دے اتے میں وال ون اڈے نزدیک سوری بالکل اڈے نزدیک ہے، میں سمجھو کو ہم والی چوکی دے وال میں 15 تے کال کی ہمیں 15 والے فوراً جنا فاضل پور کو فارورڈ کیتے، فاضل پور دے وچوں جنا SHO صاحب ASI اعظم خان، SHO کامران سیف صاحب اور 2 کانسٹیبل انہوں گھن کے فوراً پہنچ گئے۔
वाले जना मेरे को थाने गिन गए, मैं उतना गया, उन्हें मेरी FIR दर्ज की थी। FIR मैं चाची बैठा वाले जना हूँ टाइम बिजली कहना है ही, उन्हें आखे अपना वाह है कल जना वाला अवा FIR गिन में है कल क्यों तो असा उन्हें करो साकू खास SHO साहब रिस्पॉन्स नहीं देना पाया। इहो कोई ज़्यादा रह गया कि भी तुसां भी गोलो असां भी गोलेसूं, सब को समझ नहीं कि भी साकू क्यों प्या दे कि भी तुसां भी गोलो असां भी गोलेसूं। बराए मेहरबानी DPO साहब, RPO साहब, IG पंजाब साहब, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, मैं रिक्वेस्ट करना कि मैं एक शरीफ आदमी हाँ, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती थी पी है और मेरा मोटरसाइकिल मेन रोड नज़दीक 4 किलोमीटर नज़दीक फाजिलपुर के डकैती थिया गए। और क्या साड़ी ना यो कोई हिफाजत है कि अभी असा एमरजेंसी या कोई कहीं टाइम असा अपना काम धंधा नहीं कर सकते जिंदे जना हूँ मैं कोई SHO साहब यो कोई ज़्यादा कि तुसां भी गोलो असां भी गोलेंदे पे हैं। बराए मेहरबानी मैं इंशाअल्लाह DPO ऑफिस भी वेसां, RPO ऑफिस ही मैं आवसां ते तुम दोस्तों को ज़्यादा पिया रिक्वेस्ट करना पिया कि ये वीडियो को शेयर किया वने और मेरे बहुत बड़ी ज्यादती थी पी है। मेरे को पुलिस हाली तक रिस्पॉन्स नहीं पी देंदी। मैं तशफीर साहब को फ़ोन करना उनका फ़ोन नहीं मिल रहा, मिल दे तो वो बिजी लग दे, मेरे को समझ नहीं आती कि मेरे को। और इधर पीरमहल में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 672-13 की हेडमास्ट्रेस रसिया मंसूर के खिलाफ पैडा एक्ट इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट CEO एजुकेशन टोबा को मसूल। इंक्वायरी के बाद रसिया मंसूर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तलबात से स्कूल में मुशक्कत करवाई, कैंटीन लगवाई, सफाई सुथराई समेत तलबात से बिरयानी बनवा कर फ़रोख्त करवाई। हेडमास्टर्स के खिलाफ अहले इलाका और तलबा के वालिदैन ने कुछ अर्सा कबल एहतजाज भी किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर टोबा और CEO एजुकेशन ने फौरी नोटिस लेते हुए महकमाना इंक्वायरी करवाई। बाद इंक्वायरी अफसरान ने पैडा एक्ट 2006 के तहत मज़ीद इंक्वायरी की सिफारिशात की थी। पैडा एक्ट इंक्वायरी में भी इंक्वायरी ऑफिसर ने हेडमास्टर्स रज़िया मंसूर को कसूरवार करार देते हुए हेडमास्टर्स रज़िया मंसूर के खिलाफ पैडा एक्ट की कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम के दुश्मन और हेडमास्टर्स के हामी इंक्वायरी को दबाने, रज़िया मंसूर को बचाने की कोशिश में लग गए। सियासी असर व रसूख शुरू कर दिया। समाजी हलकों का वज़ीर तालीम पंजाब, सेक्रेटरी तालीम पंजाब, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और CEO एजुकेशन टोबा से पैडा एक्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट पर फौरी अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया। आपके लिए चलते हैं मिंचनाबाद की जानिब। शाहज़ेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी अल-सादिक मोबाइल मार्केट की जानिब से इंडिया के खिलाफ नामूस रसालत के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। मिंचनाबाद के अल-सादिक मोबाइल मार्केट की जानिब से इंडिया के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत अल-सादिक मोबाइल मार्केट के सदर ने की। इस दौरान मीडिया पर्सन शाहज़ेब पराचा, अल-सादिक मोबाइल मार्केट के सदर हाजी अरशाद फरीद और सियासी समाजी शख्सियात मियाँ मुबीन भरमाका वटू और हसनैन पराचा ने खसूसी शिरकत की। रैली अल-सादिक मोबाइल मार्केट से शुरू होकर लारी अड्डे के करीब इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इंडिया के खिलाफ प्ले कार्ड्स, बैनर्स भी उठा रखे थे। शुरका का कहना है कि हुकूमत वक्त इंडिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले और उनकी हर चीज़ का बायकाट करे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रहीम यार खान के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली सिटी पुल से होती हुई डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत ज़िले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कारी मोहम्मद अरशद सईदी ने की। रैली में तहसील सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इलामा फ़हीम गौस जामी, सदर उलमा बोर्ड इलामा कारी वसीम नक्शबंदी, दीगर आशिकाने रसूल की भरपूर शिरकत हुई। शहजाद फैसल भी वहाँ पे मौजूद थे। इस रैली में मजीद जानते हैं उनसे। जी शहजाद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब विजय खान के सामने, जहाँ तस्वीर के लोग अपने एहतजाज करा रहे हैं। आज बात करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रहीम यार खान से तमाम एहतजाजी मुजाहरा का इनकार किया जाता। इंडिया के अंदर उस मलऊना ने सरकार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ आज आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि निकले हैं। उन्होंने का मुताल है और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, जितने मुल्की शिया मुसलमान तमाम का बाइकाट किया जाए और फिल्म और उस औरत को घर वापस किया जाए। जब आप आए हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं सख्त गर्मी में, तो आप लोगों के तस्वीर क्या देख रहे हैं कि क्या इस एहतजाज में और भी लोग शहीद हुए हैं?
یہ گرمی مشکلات پریشانی اس کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ تمام عاشقان رسول سرکار علیہ السلام کی نوبت میں نکلے ہیں اور اپنے قید سربراہ پاکستان سنی طریق صلی صاحب کے حکم پر پورے پاکستان میں یہ تیار ہو رہا ہے. تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے, ہم تو سرکار علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. جی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں قاری وسیم صاحب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب یہاں پر جو اکٹھے ہوئے تھے, ہمارا مقصد صرف یہی تھا, جتنے بھی لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے سب کا ایک مقصد یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہم یہ انڈیا والوں کو, تمام دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو ٹھیک کر لیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت کریں, اور نہیں تو پھر ان کی زبانوں کو ہم کاٹ دیں گے, کیونکہ ہمارا یہ مشن ہے اور ہمارے سربراہ سرور نجات قادری صاحب نے ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی یہ تعلیم دی ہے. نہیں تو ہم سب پاکستان میں سنی تحریک کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور عہدیداران ہیں, جتنے بھی سارے یہ پاکستان کے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور دیگر جتنے بھی صدر ہیں, ان سب کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ صرف اور بالکل ہر چیز کا بائیکاٹ کیا جائے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل تعلق نہ رکھیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت نہ کریں. تو ہم سب یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی جو ہے نا یہ پاکستان جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, پاکستان کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ. جی بالکل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان مال ہمارے والدین قربان, اور یہ احتجاج جب تک ہماری دل میں جان ہے ہم انشاءاللہ تعالی ہر روز یہ احتجاج غور کروائیں گے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز پورے ملک گیر احتجاج ہو رہے ہیں. پاکپور سے آگاہ کر رہے ہیں سجاد حسین بوتلا. پاکستان بھارتی سفیر کو فوری ملک بدر کرے, چوہدری اورنگزیب کا یہ کہنا ہے. پاکستان تحریک اتحاد کے مرکزی چیئرمین چوہدری اورنگزیب جٹ سرا نے کہا کہ شان رسالت کے حوالے سے گستاخی کے مرتکب بھارتی حکومت کی ترجمان نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. مسلم امہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے کٹ مرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. شان رسالت کی گستاخی دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے, کیونکہ ایسا عمل کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشروع کر کے دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے پاکستان تحریک اتحاد کے زیر اہتمام دیگر مذہبی جماعتوں کی جانب سے نکالے جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ حکومت سرکاری سطح پر بھارت سے گستاخی کے مرتکب خاتون کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرے. پاکستان کی حکومت فوری طور پر بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے, بھارتی سفیر کو ملک بدر کیا جائے, خبردار کیا جائے کہ اگر بھارت نے اس حوالے سے فوری کارروائی نہ کی تو مسلم امہ کے نوجوان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال کر سزا دیں گے. بھارت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا درجہ دیتا ہے, لیکن اس کے برعکس بھارت میں مودی حکومت مذہبی اور لسانی فسادات پھیلانے میں سب سے آگے ہے. وہ دن دور نہیں جب بھارت کو اس کے کیے کی سزا ملے گی. اس موقع پر راجہ نبیل احمد کیانی, میاں بلال عمر بوتلا اور رہنما تحریک حرمت رسول عبدالحمید بھٹا, میاں جاوید اقبال بٹو, میاں شہزاد ڈھولا, ملک عمران جج اور قاری محمد اصغر اشرفی سمیت مذہبی جماعتوں کے قائدین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. خبر ہے کوٹلی لوہارا سے. تحریک اللہ اکبر, جمعیت اہل حدیث, تحریک منہاج القرآن اور انجمن تاجران کوٹلی لوہارا نے حرمت رسول پر مشترکہ ریلی کا انعقاد کیا. حرمت رسول ریلی MCB سے شروع ہو کر چوک کوٹلی لوہارا پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حرمت رسول پر ہم اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے. کسی کو توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جاتی. حکومت قومی اسمبلی میں احتجاجی قرارداد پاس کرے, سفارتی سطح پر اقوام عالم کو احتجاج ریکارڈ کروائے, انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. ریلی سے قاری لیاقت, علامہ فرق محمود, علامہ گلشیر, علامہ فیض میرا نے خطاب کیا, جبکہ چوہدری فضل محمود, گلزار صدیقی, کامران سلہری, احسن اقبال, چوہدری فہیم, صوفی ظہیر, چوہدری ارشاد, نعمان بھٹی, پروفیسر شہزاد طور, رضوان طاہر, ایڈوکیٹ, چیئرمین پریس کلب نے خصوصی طور پر شرکت کی. خبر ہے شیخ پورہ سے. نواز لیگ کے مقامی رہنما میاں تیمور خالد نے DHQ ہسپتال کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے کرونا وائرس کی خطرناک لہر کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے میڈیکل سٹاف میں تعریفی سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر MS ڈاکٹر غلام مصطفیٰ, ڈاکٹر میاں عمران پرویز اور دیگر بھی موجود تھے.
اپنے خطاب میں میاں تیمور خالد نے کہا کہ کرونا وائرس کی خطرناک لہر کے دوران ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر عوام کی خدمت کی، جس کی وجہ سے متاثرہ مریضوں کو نئی زندگی مل سکی، جس پر یہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا حکومت سمیت تمام طبقات کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے ان کی حوصلہ افزائی اور خدمات کے اعتراف میں اصلاح کی سطح پر جو تعریفی انسداد اور انعامات دینے کا فیصلہ کیا، یہ بڑا حوصلہ افزا اقدام ہے۔ حکومت عوام کے علاج، معالجے اور صحت کی بنیادی سہولیات تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ بالخصوص سرکاری ہسپتالوں میں فوری علاج، معالجہ، ادویات کی مفت فراہمی سے بھی عام آدمی کو بڑا ریلیف مل رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے سابق صوبائی وزیر علیم خان گروپ کے ترجمان میاں خالد محمود نے حلقہ پی پی 140 کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں اپنے انتخابی مہم کے دوران موٹر سائیکل پر جنڈیالہ روڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق جنرل سیکرٹری چودھری حاجی محمد زبیر احمد، سابق کونسلر میاں توصیف سلیم، چودھری امجد علی گادی، نوید احمد بٹ، چودھری شہروز گجر، میاں محمد منیر، صغیر احمد بھٹا، سردار ریاض ٹوکر، ملک محمد ریاض سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں خالد محمود نے کہا کہ نواز لیگ نے علیم خان گروپ کے تمام ڈی سیٹ ہونے والے ارکان اسمبلی کو ٹکٹ دینے کا وعدہ اور اعلان کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ نواز لیگ کی ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑیں گے۔ چند لوگوں کی مخالفت سے ان کا سیاسی راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ وفاقی حکومت کی طرح پنجاب کا بجٹ بھی عوام دوست اور متوازن ہوگا۔ گزشتہ 4 سالوں میں یہ پہلا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کی مرضی کے برعکس مرتب کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں جتنے بجٹ دیے سبھی آئی ایم ایف اور دیگر غیر ملکی مالیاتی اداروں کی منشا کے تحت مرتب کیے، جس سے عام شہری شدید متاثر ہوا۔ حالیہ بجٹ قومی امنگوں کا ترجمان ثابت ہوگا۔ پاکستان کو 3.5 سال تک سابق حکمرانوں نے تختہ مشق بنائے رکھا۔ نت نئی غیر مؤثر اصلاحات متعارف کروائی گئیں، عوام پر مہنگائی کا شدید بوجھ ڈالا گیا، روزگار کے مواقع کو فروغ دینے پر توجہ نہ دے کر بے روزگاری کی شرح میں بدترین اضافہ کیا گیا۔ موجودہ وفاقی حکومت کا پیش کردہ بجٹ ہر لحاظ سے متوازن اور مثالی ہے، جس میں سرکاری ملازمین سمیت عام آدمی کو ہر سطح پر ریلیف فراہم کیا جائے گا، جس پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم خراج تحسین کی حقدار ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی بھی میدان میں اتر آئی۔ اس سلسلے میں چیئرمین اختر اقبال ڈار نے مختلف امیدواروں کے انٹرویو کرنا شروع کر دیے۔ لاہور کے صوبائی حلقہ پی پی 167 سے نوجوان قیادت سعید زہیب سید ایڈوکیٹ انٹرویو کے بعد اپنا امیدوار نامزد کر کے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امیدوار سید زہیب سید ایڈوکیٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی این واحد سیاسی جماعت ہے جس کا نعرہ کرپشن کی سزا موت ہے۔ موجودہ سیاسی ماحول میں اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں۔ انتخاب میں کامیابی کے بعد اسمبلی میں کرپشن کی سزا موت کو قانون بنانے کی عملی جدوجہد شروع کروں گا۔ پاکستان کو خوشحال اور مستحکم بنانے کے لیے پی ٹی آئی این کے نعرہ کرپشن کی سزا موت کو فوکس کرنا ہوگا، جس پر عمل درآمد کر کے ہی ہم دنیا میں وقار قوم بن سکتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ متحدہ حکومت کی اداروں کو فعال کرنے کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے حالیہ وفاقی بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات تاریخ ساز ہیں جو نامساعد معاشی حالات کے باوجود اٹھائے گئے۔ عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مزدور سے لے کر سرکاری ملازمین کے اجرتوں میں اضافہ جتنا نواز لیگ کا پیشہ اولین اقدام رہا ہے، جس پر آج متحدہ حکومت بھی کاربند ہے۔ اتحادی حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہیں، ان کی زندگی میں آسودگی لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ مہنگائی، گراں فروشی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی مشینری کو متحرک کیا جائے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امیدوار NA 121 چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ مہنگائی نے غریب مظلوم عوام کا جینا اجیرن کر دیا۔ IMF کے مطالبے پر مہنگائی کے ایٹم بم گرائے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے باعث ملک کی غریب اور مظلوم عوام شدید پریشان حال زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اس وقت ملک کی کشتی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے۔ مہنگائی کے 2 جھٹکوں نے عام آدمی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے جو وعدے موجودہ حکومت کی طرف سے کیے گئے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔
جب تک حکمران اپنے غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر ملکی عوام کی تقدیر کے فیصلے کرتے رہیں گے، مہنگائی بڑھتی رہے گی۔ حکومتی ناقص معاشی پالیسیوں کے باعث ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر منتقل ہو چکی ہے، شرح سود میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے، کوئی شے غریب عوام کی پہنچ میں نہیں رہی۔ عمران خان موقف سچ ثابت ہوا، موجودہ حکمران ملک و قوم کے مفادات کے لیے نہیں، بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن اتحاد کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ وفاقی حکومت کا پیش کردہ بجٹ الفاظ کا گورکھ دندہ ہے جو غریب عوام کی مزید کمر توڑ دے گا۔ حکمرانوں نے اپنی شاہ خرچیوں کا تمام بوجھ عام آدمی پر ڈال رکھا ہے، تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، عام آدمی کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی۔ وفاقی بجٹ پر عمل درآمد سے عام آدمی مزید مشکلات کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی بار بار واضح کر چکی ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے خیر کی کوئی توقع نہ رکھی جائے، ان کے قول و فعل میں شدید تضاد ہے۔ یہ حکمران عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، اپنی چوریاں بچانے کی خاطر اقتدار میں آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت پر شب و خون مار کر جسے سازش کی تکمیل کی گئی، آج وہ عوام کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ اتحادی حکمرانوں کے غیر ملکی آقا پاکستان کے غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھانے کے جتنے حکم دے رہے ہیں، موجودہ حکمران ان پر عمل درآمد کر کے وفاداری نبھا رہے ہیں، مگر پاکستان کے عوام کا شدید استحصال ہو رہا ہے جس کی موجودہ حکمران اور ان کے بیرونی آقاؤں کو کوئی پرواہ نہیں۔ بریٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ضلع سانگھڑ تحصیل سنجورو میں 22 ٹکے بڑے بچے نوجوانوں نے اپنے کاروباری مراکز بند کر کے بھارت میں عورت اور اس کے کتے مودی نے اپنی گندی زبان سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کی ریلی نکالی گئی۔ بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اس کے خلاف آج صبح 9 بجے 22 چک بابا جمیل شاہ کے مزار سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مولانا حضرات مولانا فیصل، مولانا نصر حسین، مولانا افضل، مولانا عبدالحمید اور مدینہ مسجد کے پیش امام شامل تھے۔ ریلی بابا جمیل شاہ سے شروع ہوئی اور مین روڈ سے ہوتی ہوئی دم شاخ پر آ کر مولانا حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخوں کو یہ باور کروا دیا کہ نبی کی آن پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ ہم اس مودی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج سے تیرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آخر میں چک 22 کے روڈ کے مین چوک پہ مودی کے پتلے نظر آتش کیے گئے۔ تمام عاشقان رسول کی ریلی میں کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن انکانہ کے فیصل اکرم ایڈوکیٹ کے ساتھ 15 روز قبل روڈ رابری کی واردات کا سراغ، 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی پریس کانفرنس دوران واردات لوٹی ہوئی رقم 8.5 لاکھ روپے اور اسلحہ برآمد، ملزمان کا ڈکیتی کی 3 وارداتوں کا انکشاف۔ بار ایسوسی ایشن انکانہ نے پولیس کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ لاہور سے آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ لاہور ملتان چنگی سے کھوکھر برادری کی جانب سے گستاخی رسول کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز مصطفیٰ ٹاؤن سے شروع ہو کر ملتان چنگی پر اختتام پذیر ہوا۔ ریلی کی قیادت مہر اسلام بگا یوتھ لیڈر محمد عمر بھٹی، مہر جواد لاڈا، ملک کاشف، ملک افتخار کھوکھر، ملک علی کھوکھر، حافظ مبشر کرامت کالونی، محمد ندیم، ڈاکٹر الیاس بابر، محمد شاہد بھٹی، محمد اکرم اور صابر حسین کھوکھر نے ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ بھارتی مولانا نورپور شرما کو پھانسی دو۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی خاتون کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی سے عالم اسلام کے دل شدید غم و غصے میں ہیں۔ ناموس رسالت اور مقدسات کی توہین دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ بھارتی حکمران جماعت کی ترجمان ملعونہ نورپور شرما کو فوری گرفتار کر کے توہین مذہب کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ حکومت پاکستان فوری طور پر بھارتی سفیر کو ملک بدر کر کے تمام تر تعلقات منقطع کر کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرے۔ بھارت کو منتبہ کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کی زبانیں کاٹ دیں گے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ نورپور شرما کو بھارت کے قانون کے تحت سزا دی جائے ورنہ عوام قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہوگی۔ شہر بھر میں علماء کرام نے مساجد میں خطابات میں ناموس رسالت پر ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کی اور ملعونہ کے خلاف قراردادیں بھی منظور کروائی گئیں۔ خبر ہے کوہاٹ سے۔ کوہاٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گرینڈ شمولیاتی جلسہ کر کے پاور شو کا مظاہرہ کیا۔
جس میں وفاقی وزیر ساجد طوری کے علاوہ دیگر مرکزی صوبائی قائدین اور پارٹی ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوہاٹ نے آنے والے الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کے لیے گرینڈ شمولیتی پروگراموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ کوہاٹ ڈویژن کے علاقے رئیسان میں پی 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 نے پاور شو کا عملی مظاہرہ کیا، جس میں وفاقی وزیر ساجد طوری، صوبائی صدر نجم الدین، صوبائی جنرل سیکرٹری انفارمیشن امجد خان افریدی کے علاوہ دیگر مرکزی و صوبائی قائدین اور پارٹی ورکرز نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ پارٹی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور ابھی شمولیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا عوض ان کو ملے گا اور مل بھی چکا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کا صوبائی انفارمیشن سیکرٹری ہے، تمام دفتروں میں ان کو اجازت ہے، تمام منسٹروں سے وہ کام اپنے نکلوا سکتے ہیں ان لوگوں کا، تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہو۔ وفاقی وزیر ساجد طوری نے کہا کہ جلد اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کا حل تلاش کر لیں گے اور ان کو تمام بنیادی حقوق باہم پہنچائیں گے۔ کہ بچہ گل صاحب نے آج جو پروگرام کیا ہے ماشاءاللہ، پی کے 91 میں پہلے بھی میرا پیپلز پارٹی کے بہت سارے ورکرز تھے، لیکن آج ان کی شمولیت کی وجہ سے انشاءاللہ اور بھی پارٹی مضبوط ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے، اس لیے ہم آئے ہیں کہ ہماری پارٹی میں اچھے لوگ آ جائیں اور ان کو ہم اچھا پوزیشن دے دیں، تو انشاءاللہ وہ فیوچر میں بچگل پہ انشاءاللہ پارٹی کا بھی انشاءاللہ ٹرسٹ ہے اور بچگل کا پارٹی پہ انٹرسٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے گرینڈ شمولیتی پروگرام میں ماضی میں اے این پی کے ٹکٹ سے صوبائی سیٹ کا الیکشن لڑنے والے معروف سیاسی رہنما حاجی بادشاہ گل میاں اور دیگر جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ پاک پتن میں ڈکیتی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو اہل علاقہ نے مکئی کی فصل میں گھیرا ڈال لیا اور پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعہ چک بیدی کے علاقہ بیل گنج میں پیش آیا، جہاں زمیندار کے گھر مسلح ڈاکو گھس آئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر اہل دہی عراق گئے اور ڈاکو واردات کے بعد قریبی مکئی کی فصل میں چھپ گئے، جہاں اہل علاقہ نے ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ اہل علاقہ نے مسلح ڈاکوؤں کو 3 گھنٹے کراس فائرنگ کے بعد پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ چک بیدی پولیس نے مسلح ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ زخمیوں کو THQ ہسپتال پاک پتن اور بعد ازاں تشویشناک حالت میں ساہیوال ہسپتال منتقل کر دیا۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار DSP افضال کی ہدایت کے مطابق بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور ویڈیو بنا کر بچوں کو بلیک میل کرنے کے 2 ملزم مظہر عرف مظری محمد نواز کو SHO ڈونگا بونگا عارف باجوہ اور عدیل پراچا ASI نے انتہائی محنت اور جدید ٹیکنیک سے ملزمان کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ محمد اختر علی روڈا سنگھ اور غلام قادر روڈا سنگھ کی مدعیت میں 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ مدعی مقدمات اور علاقے کے لوگوں نے SHO عارف باجوہ اور ASI عدیل پراچا کو خراج تحسین پیش کیا۔ علاقے کے لوگوں نے تھانہ ڈونگا بونگا کے SHO اور ASI کو انتہائی محنت کر کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں کوٹ چٹا کا۔ غلام شبیر لاشواری کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد الکریم خان رمضانی کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈیرہ غازی خان تعینات ہونے پر ڈاکٹر معراج رفیق MS سول ہسپتال، فورٹ منرو میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ارکم علی خان، محمد اسلم احسان اللہ، مبشر حسن، ڈاکٹر نادر عباس رمضانی، ڈاکٹر ندیم بزدار، ملک شاہد ببر، ڈاکٹر اللہ بچایا خان کھوسا، ڈاکٹر سلمان خان رمضانی، ڈاکٹر جان محمد خان MO، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کھوسا اور تمام لیڈیز ہیلتھ ورکر، سینئر صحافی غلام یاسین خان رمضانی، مقامی سینئر صحافی غلام شبیر خان لاشواری نے مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ڈاکٹر کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، آمین۔